5 نعرے پڑھنے کے اور آپ کو اس تلاوت کی سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے سورۃ النساء۔ امرأہ مرأہ جمع ہے نساء عورت۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کے حقوق بتلائے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور اس معاشرے کے اندر عورت کو کیا حقوق دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہ بتلایا ہے۔ اللہ نے اس سورت کی ابتدا بڑی عجیب فرمائی ہے۔ اللہ نے اس طرح ابتدا کی ہے، الناس اتقوا، اے لوگوں مجھ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک آدم کی اولاد بنا کر تمہیں پیدا کیا۔ اور اس سورت کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی، جب ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے دلوں میں اسلام کی محبتیں تھیں، تو ہم سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو سورہ نساء پڑھایا کرتے تھے اور اس سورت کو ہماری بچیاں اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی تھی، اور جب شادی کے بعد رخصتی کا وقت آتا تو جہیز میں سورۃ النساء بھی دیا جاتا۔ اس سورت کو یہ بھی خاصیت حاصل ہے کہ جب تک اسلام زندہ تھا ہمارے دلوں میں، اس وقت تک ہم اپنی بیٹیوں کو سورہ نساء کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھ سے ڈرو، میں نے تمہیں ایک ماں کے رحم میں پیدا کیا، ایسی زندگی دی تمہیں کہ جس کے بارے میں تمہیں شعور بھی نہیں تھا، عقل میں بھی تمہارے یہ نہیں تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یتیم کے مال کو مت کھانا، یتیم کے مال کو اپنے خبیث مال کے ساتھ، گھٹیا مال کے ساتھ پاک مال کو مت ملانا، کیونکہ تمہارا مال گھٹیا ہے اور ایک یتیم کا مال پاک اور صاف ہے۔ اس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اگر استطاعت رکھتا ہو۔ اور پھر اللہ نے سب سے بڑی شرط یہ رکھی کہ ایک مرد 4 شادیاں اس وقت کرے گا کہ جب ان چاروں کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کرے، عدل و انصاف کرے۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا ایک ہی پر اکتفا کرنا اور ایک ہی کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غنی پن اپنے اندر لے آنا، اپنے اندر غنی پن لے آنا، ہمیشہ غنی بننا، ہمیشہ اللہ کی راہ میں دینا، اور سب سے پہلے اگر تم پر قرض آ جائے تو قرض کو سب سے پہلے ختم کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وصیت کے متعلق فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارا مال رہ جائے تو طریقہ کے اندر اسے خرچ کرنا، اسے دے دینا، اور اس کے اندر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ ہمارے دیکھیں اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یوں سمجھیں کہ عورتوں کو ہم وراثت سے نکال دیتے ہیں، ہم انہیں وراثت میں نہیں، وراثت جب تقسیم کی جاتی ہے ہم انہیں وراثت میں شامل ہی نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کا فیصلہ ہے اسی طرح آپ نے یہ ادا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اس طرح نہ کرو گے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ باؤنڈریاں ہیں، اس سے آپ باہر اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تم پر حرام کر دیے گئے امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، بیٹیاں، مائیں، بانجیاں اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 5 پارے کی ابتدا فرمائی، اور اس ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کا ایک بہت بڑا حقوق بیان کیا ہے اور بتلایا کہ دیکھو کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ بڑی محبت کیا کرو، اور اگر کہیں تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں، تمہاری بات نہ مانیں، تو اس سے تمہیں طلاق نہیں دینا۔ اللہ اب راستہ دکھاتے ہیں کس طرح تم نے اسے منانا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے نافرمانیاں کرے، عورت تمہاری نافرمانی کرے تو اس سے بستر الگ کر دینا، بستر الگ کر دینا۔ ایک دن آئے گا اس کے دل میں تمہاری محبت جاگ اٹھے گی، وہ تمہاری فرمانبردار بن جائے گی۔ اور اگر پھر بھی اس طرح نہ ہو تو بڑی محبت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہلکا سا تھپڑ لگا دینا،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ گریبان سے پکڑ کے گریبان بھی پاٹ دیا گھر سے باہر، ہے نا، ایسا نہیں، بالکل پیار اور محبت کے ساتھ۔ اللہ کا عجیب نظام ہے سمجھانے کا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آنا، اور یتیموں میں مال خرچ کرنا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب اے ایمان والو۔ اللہ کی شان اور عظمت یہ ہے جب اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں بڑے پیار اور محبت سے تو فرماتے ہیں آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جانا اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو، اس لیے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہوں گے تو پھر تم اللہ کی فرمانبرداری کی جگہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر سکتے ہو، جس اللہ کی تم عبادت کرو گے اس سے تم پھر بھی سکتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا عدل و انصاف کیا کرو آپس کے اندر۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ ہمیشہ کے لیے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ جب مومن بندہ ہدایت کے راستے میں، اللہ والوں کے راستے میں، اچھے بندوں کے راستے میں جائے گا تو اللہ اسے بہتر راستہ دکھائیں گے، انعام عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ کون سا راستہ؟ فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم اللہ والوں کے راستوں میں جاؤ گے، نبیوں کا راستہ اختیار کرو گے تو یقیناً اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ تم سے بھی راضی ہوگا، اللہ تمہارے لیے دنیا کو بھی بہتر بنا دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومنین کے متعلق فرمایا کہ دیکھو ایک مومن بندہ دوسرے مومن کو ہرگز قتل نہ کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ میں ایک مسلمان کو قتل کروں گا، اسے معلوم ہے کہ اس کا قتل کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور پھر بھی اگر یہ قتل کرے گا تو یہ گناہ ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں اسے قتل کر دوں گا، فرمایا اس بات کی وجہ سے اللہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین نے اعلان کی ہے کہ تم اپنے اندر امن اور سلامتیاں پیدا کرو، ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرنا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک یہودی اور ایک منافق کا قصہ بیان کیا کہ ایک یہودی اور منافق حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام نے کہنے لگے کہ ہمارے اندر انصاف کیجئے۔ یہ منافق کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اور یہاں حضور علیہ السلام قریب تھے کہ یہودی کے خلاف فیصلہ کرتے، اللہ نے آیت اتار دی اور فرمایا کہ یہودی حق پر ہے، یہ جو مسلمان بن کے آئے یہ منافق ہے، دراصل یہ منافق ہے، اس کی باتوں میں مت جانا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو یہ منافق بھاگتا ہوا مدینے کی طرف، مکہ کی طرف گیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا کہ انصاف کیجئے۔ تو یہودی آیا اور یہودی نے حضرت عمر سے کہنے لگا اے عمر یاد رکھنا تمہارے پیغمبر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو جب منافق سے پوچھا کہ ایسا ہی ہے، انہوں نے کہا ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً گھر تشریف لے گئے، تلوار اٹھائی اور سر قلم کر دیا، فرمایا حضور جہاں پر حکم دے دے وہاں عمر اس حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عجیب قسم کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو درس دیا، اور پھر فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ ڈر تمہارے دلوں میں ہوگا تو اللہ تمہیں کامیاب بنا دے گا۔ اور پھر فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بادشاہ نہیں، اللہ کے علاوہ اس زمین پر اور آسمان پر کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ جو بھی اس کے اندر بادشاہت کا دعویٰ کرے گا اللہ اسے ملیا میٹ کر دے گا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک بندہ ایمان لے آئے تو پھر کس طرح ایمان لائے گا؟ تو اس کی آسان مثال دو سیب ہیں، ایک اصلی ہے اور ایک نقلی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے میں سامنے رکھ دوں تو دور سے تو دکھائی اچھے دیں گے دونوں، لیکن جب میں قریب جاؤں گا اصلی کو اٹھاؤں گا تو اس سے خوشبو بھی آئے گی اور اس میں مٹاس بھی ہوگی، اس میں ذائقہ بھی ہوگا، لطف بھی ہوگا، اور جب میں اسے کھاؤں گا مجھے توانائی بھی ملے گی، طاقت بھی حاصل ہوگی۔ لیکن جب میں نقلی کو اٹھاؤں گا تو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے بتلایا اے ایمان والو جب تم ایمان لے آؤ تو پھر اس ایمان لانے پر ثابت قدم رہنا۔ آمنو، جب تم اصل سیب کی طرح رہو گے تمہاری مثال مومن کی ہوگی، جب نقلی سیب کی طرح رہو گے تمہاری مثال منافق کی ہوگی، کیونکہ جب منافق ہوتا ہے وہ تو بظاہر ایماندار ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہوتا ہے۔ ایک بظاہر تو نقلی سیب بھی اچھا دکھتا ہے لیکن اگر کاٹ دیا جائے اس کے اندر نہ ذائقہ ہے نہ کوئی طاقت ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو لوگ ہیں ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بشر المنافقین، ان کو خوشخبری دے دو کہ جب تم ایمان اور کفر کے درمیان رہتے ہو اور تم فیصلہ نہیں کرتے، ایک جگہ مومن دوسری جگہ منافقت کرتے ہو، اللہ نے فرمایا انہیں بتلا دو بأن لهم عذابا علیما، اللہ نے تمہارے لیے ایک بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اگر تم اس عذاب کو چکنا چاہو گے اسی طرح کا عمل کرو گے اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ منافقین جو ہے یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں۔ فرمایا مذبذبین بین ذلک، یہ درمیان میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کامیابی ہے نہ ادھر کامیابی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے خسارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ساتھ پانچویں پارے کا اختتام فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقت مت کرنا، اگر تم منافقت کرو گے اللہ نے فرمایا منافق بندے کا انجام کیا ہے کہ جہنم کے اندر سب سے نچلے وادی کے اندر منافق ہوگا۔ بتلایا جاتا ہے کہ جس جگہ پر منافق کو ڈال دیا جائے گا اس آگ کی رنگت بھی نیلی کلر کی ہوگی۔ جب آگ بہت زیادہ تپش چھوڑتی ہے تو اپنا رنگ کھو بیٹھتی ہے، بھول جاتے ہیں کہ میرا رنگ کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اسے وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ہمیشہ کے لیے یہ اس عذاب میں رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مومنوں ہمیشہ توبہ کرنا، غلطی کر جاؤ تو پشیمان ہو جانا، اس غلطی پر ندامت کے آنسو لے آنا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کے دی ہوئے انعامات پر شکر کرنا یہ ایک مومن کی صفات ہے، اور جب ایک مومن اللہ کا شکر بجا لائے گا اللہ رب العالمین اس کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔